اگلا سوال ہے، ایک شخص نے زراعتی زمین کرایہ پر حاصل کی تو کیا اس کی زکوٰۃ مالک کے ذمے ہے یا کہ کرایہ دار پر؟ اور اگر یہ زکوٰۃ کرایہ دار کے ذمے ہے تو کیا وہ زمین سے حاصل ہونے والی مکمل آمدنی پر ہوگی یا کہ کرایہ ادا کر کے باقی ماندہ آمدن پر ہوگی؟ بہت اہم سوال ہے۔ شریعت اس حوالے سے ہماری جو رہنمائی کرتی ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 141 میں، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ تم اس کا حق ادا کرو اس کی کٹائی کے وقت ہی، اس کی کٹائی کے دن ہی۔ اور معلوم یہ ہوتا ہے اس آیت سے، وہ بندہ جو کاشت کر رہا ہے، چاہے اس نے کرائے پر لی ہے یا کرائے پر نہیں لی، چاہے اس کی ذاتی زمین ہے یا ذاتی زمین نہیں ہے، وہی شخص اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ایک سوال اس میں مزید پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کرائے پر لینے والا ہی زکوٰۃ ادا کرے گا، لیکن اس کے جو اخراجات ہوئے ہیں ان کو نکال کر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا یا ان کو نکالے بغیر ہی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا؟ مثال کے طور پر اخراجات میں سے ایک تو زمین کا ٹھیکہ ہی ادا کرنا آ گیا، اسی طریقے سے اخراجات میں سے ہی ہے، کھاد ہے، سپرے ہے، بیج ہے، اور کوئی مزدوری ہے کٹائی کی، یہ ساری مزدوریاں نکال کر زکوٰۃ ادا کی جائے گی یا ان کے نکالے بغیر زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ تو شریعت اس حوالے سے بہت دو ٹوک موقف دیتی ہے، وہ یہ ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1483 میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیما سقط السماء والعیون او کان عصریا العشر، وہ زمین کہ جو آسمانی پانی کے ذریعے سے سیراب ہوتی ہے یا پھر کوئی ٹیوب ویل یا کنووں کے ذریعے سے، کسی قدرتی وسائل کے ذریعے سے سیراب ہوتی ہے، یا کوئی ایسی فصل ہے جو نمی کے ذریعے سے ہی وہ ہو جاتی ہے، تو ایسی فصل پر آپ نے 10واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، چاہے آپ کا خرچہ آئے نہ آئے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی فصل جو ہے آپ نے اس میں سے 10واں حصہ ادا کرنا ہے۔ اور وہ کہ ما سقیا بالنزی، اور وہ جسے پانی کھینچ کر لگایا جاتا ہے، جیسے نہری نظام ہے، اب اس میں پانی سارا جو ہے نہری سسٹم پر ہی تو اکتفا نہیں کیا جا سکتا نا جی، ٹیوب ویل بھی ہیں اور اسی طریقے سے اور خرچے بھی ہوتے ہیں، تو اس میں نصف العشر ہے، نصف العشر، یعنی آپ نے 20واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو شریعت نے پہلے ہی اس میں ہمیں چھوٹ دے دی ہے کہ وہ زمینیں جس سے پانی کھینچ کر لگایا جاتا ہے اس میں آپ نے 20واں حصہ ادا کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہمیں شریعت اس حوالے سے کوئی رہنمائی نہیں کرتی کہ آپ پہلے اخراجات نکالیں، آپ نے وہ جو کٹائی والے ہیں اس کے اخراجات دیں، آپ کھاد کے دیں، آپ سپرے کے دیں، یہ سارے اخراجات یہ 20ویں حصے میں ہی رکھ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے تو شریعت نے اتنی آسانی دی ہے، وگرنہ اس میں آسانی نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ ایک وہ بندہ جس کی فصل جو ہے وہ آسمانی پانی کے ساتھ ہوتی ہے، تو دیکھیں آپ اس میں 10واں حصہ اس نے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک وہ بندہ جس کے اخراجات ہیں، تو شریعت پہلے ہی اسے آسانی دے رہی ہے کہ وہ 20واں حصہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اور عشر جو ہے، اب یہ کتنی فصل پر بنتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ باب لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقۃ، حدیث نمبر 1483 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ یعنی عشر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور 5 وسق، ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے، تو یہ اور ایک سا جو ہے وہ 2.5 کلو کا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے محتاط اندازے کے مطابق دیکھیں تو 18 من 30 کلو یا اس سے کچھ کم مقدار پر عشر جو ہے وہ دینا بنتا ہے۔ تو آپ کی جتنی بھی زمین ہو، مثال کے طور پر آپ کی 20 من گندم ہوئی ہے، تو آپ نے اس میں سے 18 من 30 کلو کے حساب سے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے علماء یعنی ایک سادہ حساب بتا دیتے ہیں کہ 20 من ہو جائے تو 1 من بنتا ہے، یہ ایک سادہ حساب ہے، لیکن اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ 18 من 30 کلو پر، ٹھیک ہے؟ آپ کی 40 من یا 25 من ہو گئی ہے تو اس میں آپ نے 1 من نہیں ادا کرنا، بلکہ آپ نے اس میں 20واں حصہ نکالنا ہے، 20واں حصہ، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب 20 من میں تو سیدھا 20واں حصہ ایک من آ گیا، لیکن 25 من میں ہم یہ کرتے ہیں کہ 25 میں ہم کہتے ہیں نہیں 1 من نہیں ہوگا، جب یہ 40 کو پہنچے گا تو 2 ہوگا، ایسا نہیں ہے، یہ بھی ایک غلط چیز ہے، ٹھیک ہے؟ 30 من ہے آپ کی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی آپ نے 20واں حصہ اللہ کو دینا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی 50 من ہے، 100 من ہے، ٹھیک ہے؟ 200 من ہے، 220 من ہے، تو پھر بھی آپ نے
تقسیم 20واں حصہ کرنا ہے اور پھر اس کے حساب سے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔